وہاں لے گئے تھے. اب پتہ نہیں کیسے ہم اس کو انٹرپریٹ کریں گے, نہیں لیکن ابھی یہ ہے تو کہ انہوں نے وہاں جا کے بیان دے دیا. ابھی تازہ خود اس نے کہا ہے, وکی لیکس میں کہا ہے نا کہ جی رحمان ملک صاحب نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم نے این آر او کی مخالفت جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ کے کہنے پہ کی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اب انہوں نے کہا کہ نہیں, رحمان ملک صاحب نے کہا ہم کسی کا دباؤ برداشت نہیں کرتے, ہم صرف ایک نیشنلٹی لیتے ہیں, اس کے بعد آرام سے بیٹھتے ہیں. نہیں تو آپ کے خیال سے امریکن امبیسڈر وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ جی وہی نا, وہ پرانے بچپن کے کھیلے ہوئے ہیں. دیکھیں آج 3-4 لائنیں ٹی وی پہ سٹیکر چل رہے تھے جنوبی امریکہ کے. اس نے برازیل نے اسرائیل کی اس کو فلسطین کی آزاد ریاست کو تسلیم کیا, ارجنٹین نے کیا اور یوراگوئے نے کیا. یہ وہ ملک ہیں جو کبھی ہماری طرح امریکہ کی ہیجمنی ہوتے تھے. امریکی سفیر ویسے ہی گھومتا تھا جیسے ہمارے یہاں. وینزویلا کو نہ بھولیے, وینزویلا تو ابھی آئے گا. وینزویلا نے تو کہا یہاں سے سامان اٹھائیں, بستر بوریا گول کریں اور بھاگ جائیں. سارے امریکن کو نکال دیا. اچھا یہ وہ ملک تھے جس میں ہمارے این پیٹرسن کی طرح وہ گھومتا تھا, سیاسی لیڈر اس کے پاؤں کے تلوے چاٹتے تھے. ایگزیکٹلی یہ پینوشے وغیرہ اور ایسٹراٹ اور سارے امریکہ کے فرعون کا موسیٰ اسی کے اندر سے پیدا ہوگا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بات تو صحیح. جی بالکل ٹھیک ہے, یقیناً پیدا ہوگا. بریک لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ناظرین چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف, اور پھر اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اور صاحب ہم وہی ذکر کر رہے تھے کہ اس وقت شہر کی گلیوں محلوں میں ایک احتجاجی کیفیت تو ہے, لیکن ایک اجتماعی صورتحال نہیں بن رہی. فیصل آباد میں ہے احتجاج اور غصہ شدید, یہ دونوں کا کمبینیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تھوڑی بہت جو امیدیں تھیں وہ اس وکی لیکس نے ختم کر دیں. لوگوں کو پہلے ہی لوگ کہتے کہ ہمیشہ سوال ہوتا تھا یار کیڑا لیڈر ہوئے گا. اب لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی امید نہ بھی ہو, تب بھی وہ لوگ لگتا ہے اٹھ کھڑے ہوں گے. اور یہ حکومتیں ہوتی ہیں مورل اتھارٹی کے ساتھ, جن کی مورل اتھارٹی اتنی ایروڈ ہو جائے کہ پوری دنیا میں آج ہمارے حکمران ننگے کھڑے ہوئے ہیں, بالکل کوئی کپڑا نہیں ہے ان کے اوپر. قاضی حسین صاحب لائن پہ. السلام علیکم قاضی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاضی صاحب یہ کل کا آپ کا دھرنا تو ماشاءاللہ کافی کامیاب تھا اور ایک ہجوم تھا کافی, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد جیسے میں اکثر پچھلے دنوں وسعت اللہ خان نے میرا خیال لکھا تھا کہ میڈیا جو ہے پاکستان کا یہ بن گیا ہوا ہے, دنیا میں واچ ڈاگ ہوتا ہے رکھوالی والا کتا, ہم بن گئے بارکنگ ڈاگ, بھونکتے رہتے ہیں. حکمران جو کہتے ہیں 3-4 دن یہ بھونکیں گے, اس کے بعد چلے جائیں گے. دھرنے کے ساتھ بھی کہیں یہی صورتحال جو ہے کہ دھرنے نکل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اچھا اجازت دے دو, اپنا غصہ نکالیں گے, اب ختم ہو جائیں گے. ایسی کیفیت تو نہیں کہیں ہونے والی؟ ویسے جمہوری ممالک کئی توقع تو یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے مزاج کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنی پالیسیاں بدل دیتے ہیں, اور وہ عوام کا خیال رکھتے ہیں, اور وہ اپنی ضد پر نہیں, اپنی انا پر ڈٹے نہیں رہتے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس طرح کی کوئی جمہوریت نہیں ہے. ہمارے ملک میں لوگ حکمران جب ایک دفعہ کرسی پر بیٹھ جاتے اپنی مرضی چلاتے ہیں. حقیقت یہ ہے جی کہ لوگ یہ امریکہ کے ساتھ ان کی وابستگی کو تمام خرابیوں کی جڑ سمجھتے ہیں. بدامنی کی خاص طور سے جو ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے, اس کو اسی کا شاخسانہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حکومت کہتی ہے کہ ہم امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی ہیں, اور ملک سے بدامنی کی وجہ سے سرمایہ بھی نکل رہا ہے, لوگ بھی نکل رہے ہیں, اور برین بھی نکل رہا ہے. جو ماہرین ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے وہ بھی جا رہے ہیں, سرمایہ بھی جا رہا ہے, اور ملک قشاش ہو رہا ہے, مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے, اس کے اوپر بھرمار ہے ٹیکسوں کی, اور ایسے RGST کے ذریعے سے اور زیادہ پورے تمام عوام کی کمر کو توڑ دیا گیا ہے. اس کا اور پھر لوگ مسنگ پرسنز ہیں, لوگ اغوا ہو رہے ہیں, اب بھی وہ اٹھا لیے جاتے ہیں اپنے گھروں تک اور اپنے گھروں سے, اور کسی کو عزیزوں کو پتہ ہی نہیں لگتا, باپ کو نہ ماں کو نہ خاون کو نہ بیٹے کو, کسی کو بھی پتہ بھی نہیں ہوتا, اور آدمی کو غائب کر دیتے. قاضی صاحب میں آپ کی بات قطع کلامی ہوتی ہے, عموماً یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک ادارہ ایسا ضرور ہوتا تھا کہ جو کہیں کہیں نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کو آس ڈھارس بنداتا تھا. یہ جو لیٹن امریکہ میں یہ ہوا تھا کہ جب سول انتظامیہ اور فوج اکٹھی ہو گئی تھی
اور ہوا تھا جاتا کہ مسنگ پرسنز ہوتے تھے، پھر لوگ اکٹھے کھڑے ہو گئے تھے. اب آپ کو لگتا نہیں کہ ایسا ہی وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو کب کسی ادارے سے امید ختم ہو گئی ہے؟ ویسے جی لوگوں کی تو ہے، لوگ تو پریشان بھی ہیں، لیکن لوگوں کی جو نمائندگی کرنے والی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب امریکہ کی طرف دیکھتی ہیں. جو بڑی تعداد ہے جن کو مین سٹریم کی بڑی جماعتیں سمجھا جاتا ہے، تو وہ تو امریکہ کے ساتھ نتھی ہیں، اور وہ تو فوج اور امریکہ دونوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی. رہ گئی جماعت اسلامی اور اس کے ساتھ چند دوسری چھوٹی موٹی جماعتیں، تو عوام کی ترجمانی اور عوام کی جو رائے اور ان کے جو جذبات ہیں اس کی ترجمانی تو یہی جماعت کر رہی ہے. لیکن اس کو سارے میڈیا بھی اور تمام لوگ بھی فرنج کی جماعت کہتے ہیں کہ یہ تو ایک مین سٹریم کی جماعت نہیں ہے، یہ تو فرنج کی جماعت ہے. قاضی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو آج صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جو کرائسس ہے، اس کی وجہ حکومت کی نااہلی ہے یا اس کی کرپشن ہے؟ دونوں ہے، نااہل بھی ہے اور کرپشن بھی ہے، کرپٹ بھی ہیں. اور یہ کرپشن زیادہ نااہلی اور کیا ہوتی ہے. یعنی یہ تو ہماری پارلیمانی پریکٹس کی جو کتابیں ہم پڑھتے تھے تو اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ نااہل آدمی تو وزیر بن سکتا ہے اگر اس میں اہلیت نہ ہو، لیکن کرپٹ آدمی نہیں بن سکتا. لیکن اس میں ان میں تو نااہلی بھی ہے اور کرپشن بھی ہے. لیکن عموماً ایک زمانے میں جب ہم نوکری کرتے تھے تو ہمیں لوگ کہتے تھے کہ ایک کرپٹ آدمی جو ہے وہ تھوڑا سا اہل ہوتا ہے، کیونکہ کرپشن جو ہے اہل آدمی کر سکتا ہے. یہ تو کوئی دو دھاری تلوار ہو گئی نااہلی اور کرپشن جو ہے. دیکھیں جی، نااہلی بھی ہے، کرپشن بھی ہے، اور کرپشن کے نتیجے میں ساری ملک کی دولت لوٹ لی گئی ہے، بیرون ملک چلی گئی ہے، اور ملک کا جو انتظامیہ اور ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو گن لگ گیا ہے. تو یہ ملک کے اندر سب سے بڑی بات اور خرابی یہی ہے کہ کس کے ذریعے سے کوئی اصلاح کا کام کرے گا، کیونکہ ساری اسٹیبلشمنٹ ہی ساری تباہ و برباد ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی اگرچہ کہ ہجوم میں لوگ ہجوم اٹھ جاتا ہوتا ہے، تاریخ تو یہی کہتی ہے. ایران میں بھی لوگ خود اٹھے، اس میں بعد میں کہیں خمینی صاحب آئے، بعد میں آ کے اس میں قیادت لی. فرانس میں بھی یہی ہوا، باقی جگہ پہ روس میں بھی یہی ہوا. ایک میگنیٹک فیلڈ آپ کو نظر آتی ہے کہ جس کے ارد گرد یہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے؟ کوئی ایسی بنتی نظر آتی ہے آپ کو؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اگر لوگ ویسے قیاس ہوگا اور لوگ خود بخود اٹھیں گے تو اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی اسی وقت آئے گی جب لوگ قیادت کو پہچان لیں گے اور ایک ذمہ دار قیادت کے ساتھ ہو جائیں گے. یہاں پہ اگر لوگ ویسی افراتفری کا شکار ہو گئے اور قیاسی کنڈیشنز ہو گئی تو اس کے نتیجے میں اسی طریقے سے ایک اندھیرے سے کوئی نئی شخصیت، میڈیا وغیرہ تمام بین الاقوامی طاقتیں اکٹھی ہو کے ایک ایسے آدمی کو آگے بڑھا دیں گی جن کے گرد سارے چور پھر اکٹھے ہو جائیں گے. قاضی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جس تحریک کا آغاز اب کیا ہے دھرنے کی صورت میں، آپ دوسری جو لائک مائنڈڈ پارٹیز ہیں، جو پارلیمنٹ کے باہر پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے تاکہ اس تحریک میں وہ دم، وہ زور شور آ جائے جس سے کوئی تبدیلی آ سکتی ہو؟ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر، تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پارٹیاں جن کو ابھی تک وکی لیکس نے ابھی تک وہ گندا قرار نہیں دیا اور جو نظر آتی ہیں کہ امریکہ مخالف، کیا وہ ان کے ملنے کا کوئی چانس ہے اکٹھے ہونے کا؟ ویسے جی میں تو وکی لیکس پر بہت زیادہ اعتماد نہیں کرتا، اگرچہ ہمارا کوئی نام انہوں نے نہیں دیا، اور یہ الحمدللہ کہ کسی بھی جگہ کرپٹ سے کرپٹ لوگ بھی اور بہت سخت مخالف بھی ہمارے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کہہ سکتے، نہ ہمارے ساتھیوں کے بارے میں. اس کی وجہ یہ دیکھیں جی، ہماری پوری جماعت اسلامی کس زمانے سے پارلیمنٹ کی ممبر رہی ہے، اور پارلیمنٹ کے ممبران کو یہ پلاٹس وغیرہ اسلام آباد کی دیے جاتے رہے ہیں، لیکن الحمدللہ کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کی کسی نے وہ جس کو یہ جائز پلاٹ کہتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں تمہارا حق ہے، وہ بھی جماعت اسلامی کی کسی آدمی قبول نہیں کیا. تو ہمارے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں جی وکی لیکس پر مجھے پورا اعتماد نہیں ہے. یہ